کہ بات کرنے کا موقع مل گیا. جہاں تک اپنی پارٹی کا تعلق ہے، اس جماعت کا تعلق ہے، یہ جماعت کوئی بڑی پرانی جماعت نہیں. یہ جماعت کوئی تاریخی جماعت نہیں جو 100 سال پرانی ہو جس کی تاریخ. یہ جماعت ایک نئی جماعت ہے، اور اس دور میں یہ جماعت بنی جس دور میں ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو ایک اندھیرا نظر آتا تھا اور کوئی لوگوں کی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی لوگوں کی بات سننے والا نہیں تھا. یہاں پہ ہمارے پترکار، اخبار میں لکھنے والے، سوشل میڈیا پہ لکھنے والے، ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ، ہماری تمام پولیٹیکل جماعتیں 2019 کے بعد ایک سہمی سی محسوس کر رہی تھی اور لکھنے سے ڈرتے تھے، بات کرنے سے ڈرتے تھے. اور ریاست کے لوگ اس قسم کے خوف و ہراس میں تھے کہ ہونے والا کیا ہے، اگر ہم بات کریں گے تو شاید ہمیں کوئی کیا کر لے گا. لیکن میں مبارکباد پیش کروں گا اپنے لیڈر جناب الطاف صاحب کو کہ انہوں نے ایک بہت بولڈ قدم جو ہے وہ اٹھایا. جس وقت کوئی اٹھنے کو تیار نہیں تھا، بولنے کو تیار نہیں تھا، لوگ سہمے ہوئے تھے، لوگ ڈرے ہوئے تھے، لوگ گھبرائے ہوئے تھے، الطاف بخاری نے ایک قدم اٹھایا اور اس ریاست کے لوگوں کے لیے اٹھایا. شاید کچھ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے اٹھایا. نہیں، انہوں نے ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے اٹھایا. جب 8 مارچ کو یہ جماعت بنی، اس کے بعد ہی یہاں کے پترکاروں نے بھی لکھنا شروع کیا، یہاں کے سوشل ایکٹیوسٹ نے بھی لکھنا شروع کیا، اور یہاں کے سیاسی جو رہنما ہیں مختلف جماعتوں کے، ان کو بھی جیلوں سے باہر آنے کا موقع ملا اور انہوں نے بھی اپنی دھیرے دھیرے باتیں کرنا شروع کی. یہ جماعت اس ریاست کے تشخص کو بحال کرنے کے لیے جماعت بنی ہے. یہ جماعت جب بنی تو یہ اس ایجنڈا پہ بنی کہ ہم ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے حقوق جو ہے ان کو بحال کرائیں گے. میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ ہم نے تحصیلوں سے ضلع بنتے دیکھے ہیں، لیکن ہم نے ضلعوں کو تحصیلیں بنتے نہیں دیکھا. ہم نے نیابتوں کو تحصیلیں بنتے دیکھا ہے، لیکن تحصیلوں کو نیابت بنتے نہیں دیکھا. ہم نے یونین ٹیریٹریز کو ریاستیں بنتا دیکھا ہے، لیکن ریاستوں کو یونین ٹیریٹری بنتے نہیں دیکھا. ایک اتنا لوگوں کی ایسپیریشنز کے خلاف ایک جو فیصلہ مرکز نے لیا، ہم لوگ اس کے لیے 8 مارچ 2020 سے جدوجہد کر رہے ہیں. پانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہوتے ہوئے ہم لڑ سکتے ہیں، اور کوئی فورم نہیں ہے جہاں پہ ہم آپ کی بات نہ کرتے ہوں. 2019 کے بعد یہاں پہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ہر طرح کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کسی دن کوئی شاہی فرمان جاری ہوتا ہے، اس کے لیے الطاف بخاری کو لڑنا پڑتا ہے. کبھی ہماری نوکریوں کے لیے کوئی شاہی فرمان آتا ہے کہ یہاں جموں کشمیر کے لوگ صرف کلاس 4 لگیں گے، الطاف بخاری کو لڑ کے وہ آرڈر واپس کروانا پڑتا ہے. کبھی کوئی ایسا فرمان آتا ہے کہ جموں کشمیر کی زمینیں کوئی لے گا، یہاں آ کے کوئی انڈسٹری لگائے گا. ارے ہم تو پچھلے 3 سال سے آپ کی انڈسٹریل پالیسی کا نام سنتے ہیں، لیکن زمین پہ تو کوئی انڈسٹری لگی نہیں. آپ نے وعدے تو کیے تھے کہ 370 توڑنے کے بعد جموں کشمیر میں دودھ کی نہریں بہائی جائیں گی، لیکن 370 کو توڑے ہوئے آپ کو 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. کوئی نئی انڈسٹری تو لگی نہیں، لیکن پرانی انڈسٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں. آپ نے وعدے تو کیے تھے کہ آپ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بے روزگاری کے عالم سے باہر نکال دیں گے، کیونکہ 370 ہمارے روزگار میں سب سے بڑی بادھا تھی. لیکن پچھلے 3 سال میں آپ نے کتنے لوگوں کو روزگار دیا،
یہ تو ہمیں پتا نہیں، لیکن ہر روز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی سرکار ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے وہ ہیومن ہارٹ ہونا چاہیے، اس کی اپروچ ایک ہیومنٹیرین اپروچ ہونی چاہیے۔ کیا کر لو گے آپ؟ ریاست کی لاکھوں کنال زمین سے ریاست کے لوگوں کو بے گھر کر کے، یہ زمین جو ہے یہ یہاں کے لوگوں کی ہے۔ اگر وہ یہاں فوڈ ڈیفیشٹ اسٹیٹ سے اگر فوڈ پروڈیوس کرتے ہیں تو کون سا گناہ کرتے ہیں؟ اگر اس زمین سے وہ کوئی اناج پیدا کر کے اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں تو کوئی یہ کرائم تو نہیں ہے؟ کیا آپ ساری دنیا کے سروے دیکھو، آپ گجرات دیکھو، آپ اتر پردیش دیکھو، آپ دوسری اسٹیٹیں دیکھو، کیا ساری سرکاری زمینیں جو ہیں وہ ساری سرکار کے پاس ہیں؟ سرکاری زمین لوگوں کی زمین ہے، اس ریاست کے رہنے والے لوگوں کی زمین ہے۔ اس زمین پہ حق جو ہے گورنمنٹ نے ان کو فیسلٹیز بنا کے دی۔ جہاں ایریاز ہیں، جہاں لوگوں کو سڑکیں بنا کے دی، جہاں سکول بنا کے دیے، جہاں بجلی لگا کے دی، جہاں ہسپتال بنا کے دیے، آج کہتے ہیں جی یہ سرکاری جگہ ہے۔ تو آپ نے ان لوگوں کو بجلی کے کنیکشن کہاں سے دیے؟ آپ نے ان کو پانی کے کنیکشن کیسے دے دیے؟ آپ نے ان کو پرائم منسٹر آواس یوجنا سے پیسے کیسے دے دیے مکان بنانے کے لیے؟ نالی دی، باتھ روم دی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ہمارا یہی کہنا ہے۔ یہاں میری بہنیں بہت ساری بیٹھی ہیں، آپ کو پینشن ملتی ہے، کسی کو وڈو پینشن ملتی ہے، کسی کو اولڈ ایج پینشن ملتی ہے۔ آپ نے لوگوں کو لائنوں میں لگا دیا کہ لوگ لائنوں میں لگے اور آ کے اپنی ویریفیکیشن کرواتے جائیں۔ ارے یہ کون سی ریاست ہے؟ کیا کر لو گے ان سے بچا کے؟ آپ کو بڑے بڑے مگر بچوں کی طرف جانا چاہیے۔ آج بھی آپ کا بلڈوزر بڑے لوگوں کی طرف نہیں جاتا، آج بھی آپ کا بلڈوزر جو ہے وہ غریب کے کلے کی طرف جاتا ہے۔ آج بھی آپ غریب کا گھر کراتے ہیں۔ کہنے کو آپ نے صرف اخباروں میں خبریں نکالنے کے لیے کچھ پالیٹیشنوں کے ناموں کو آپ اچھالتے ہیں۔ کیوں؟ آپ پالیٹیشنوں کے نام لے کے، بڑے لوگوں کے نام لے کے غریب کو بلیک میل کرتے ہو، آپ غریب کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہو، آپ غریبوں کو دھمکاتے ہو۔ ہم نے جناب فلانے کا کر دیا، اب تمہاری بخیر نہیں ہے۔ آج اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں ایک کرپشن کا ماحول گرم ہوا ہے۔ اتنی کرپشن شاید پچھلے 70 سال میں نہیں ہوئی جتنی کرپشن پچھلے 1-1.5 مہینے میں ہو رہی ہے، اور دھڑلے سے ہو رہی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو ہمارا صرف کہنا یہ ہے کہ یہ جماعت آج بھی، میں الطاف صاحب کی تقریر آپ نے بیان سنا ہوگا، سٹینڈ لیا ہندوستان کے ہوم منسٹر سے لے کے ریاست کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب تک، انتظامیہ تک، جو سٹینڈ الطاف بخاری نے اور اس جماعت نے لیا وہ شاید کسی دوسرے نے نہیں لیا۔ ہم کمیٹیڈ ہیں، ہم آپ کے مسائل کو لے کے کمیٹیڈ ہیں، آپ کی مشکلات کو لے کے کمیٹیڈ ہیں کہ ریاست کے حقوق بحال ہو، ریاست کے لوگوں کو امپاور کیا جائے، جموں کشمیر میں چناؤ ہو، آپ لوگ اپنی مرضی سے چناؤ سے سرکار چنیں، چاہے وہ آپ کسی کو بنانا چاہیں، آپ یہاں پہ ایک سرکار بنائیں تاکہ وہ آپ کی بات سن سکے، آپ کا درد آپ کا لوکل نمائندہ سنے گا۔ آپ یہاں سے نگروٹا سے جس کو ایم ایل اے بناؤ گے وہ آپ کی بات اٹھائے گا، وہ آپ کی بات سرکار تک پہنچائے گا، وہ مکھیہ منتری تک پہنچائے گا۔ آج آپ کی بات کون سنے گا؟ آپ کی بات کیا تحصیلدار سنے گا؟ آپ کی بات کیا ڈی سی سنے گا؟ آپ کی بات کیا چیف سیکریٹری سنے گا؟ آج آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ہندوستان کے بارے میں کل میں پردھان منتری جی کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہندوستان از اے مدر آف ڈیموکریسی ان دا انٹائر ورلڈ، کہ ساری دنیا میں جمہوریت کی ماں بھارت ہے۔ اگر بھارت جمہوریت کی ماں ہے تو پھر یہ جموں کشمیر کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ مودی جی جموں کشمیر کے لوگ، ایک بارڈر ایریا میں رہنے والے لوگ، یہ بھی تو اسی ملک کا حصہ ہے۔ جہاں آپ باڑھ میں، بارش میں
कोविड में, हर दौर में, हर मुश्किल में आप यहाँ पे इलेक्शन करवाते हैं। आप पंचायत का इलेक्शन करवाते हैं, आप लोकल बॉडीज का इलेक्शन करवाते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन करवाते हैं, आप हर तरह के इलेक्शन करवाते हैं। आप बंगाल में इलेक्शन नहीं डाल सकते, आप बिहार में इलेक्शन नहीं डाल सकते, आप हिमाचल में इलेक्शन नहीं डाल सकते, तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या कसूर किया है? जम्मू कश्मीर के लोगों ने जना की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान के साथ इलाज किया है। ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिन्होंने एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के नाते एक मुस्लिम स्टेट को रिजेक्ट करके सेकुलर इंडिया के साथ रहना पसंद किया। और इस रियासत के लोगों को अगर बुनियादी हकूक, जमहूरी हकूक नहीं मिलेंगे तो इससे बड़ी बदकिस्मती वाली बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर बहुत बार कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, स्टेट का दर्जा बहुत जल्दी वापस दिया जाएगा। अब तो 3 साल हो गया, अब जल्दी क्या, 70 साल की जल्दी है क्या? अनुकूल वक्त कौन सा होगा? अब तो टूरिज्म भी है, अब तो सब कुछ है, अब तो कोई पत्थर मारने वाला भी नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है। आप हर जगह कहते हो, कल भी आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं, जम्मू कश्मीर में जाइए, सब पर्यटन के लिए जाइए, लेकिन उसके बावजूद आप जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवाने देते? आप जम्मू कश्मीर को राज्य क्यों नहीं देते? हमारी रियासत तो वो तारीखी रियासत है, महाराजा की रियासत, जिसकी सीमाएं लद्दाख, गिलगित तक हुआ करती थी। आज आपने इतनी सी रियासत करके क्यों नहीं करते? कश्मीर की बात तो मैं नहीं करूंगा कि जम्मू तो हमेशा एक पूर्ण राज्य की डिमांड करता रहा है। आपने तो जम्मू का भी हाल वही बदहाल कर दिया है। जम्मू में हमें बजरी का रेट बढ़ा, शराब का ठेका लेने वाले बाहर से आगे, बजरी बेचने वाले बाहर से आगे, टोल प्लाजा वाले बाहर से आगे। जम्मू का व्यापारी जो है, आज जिस तरीके से रिटेल मार्केट की पोजीशन होती जा रही है, मुझे लगता है आपसे कोई खुश नहीं है। आप जम्मू कश्मीर के निर्णय, जम्मू कश्मीर के फैसले जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार पे छोड़ें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। और उसी से लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो भारतीय संविधान, भारतीय जमहूरियत और भारत की एकता पे और ज्यादा मजबूत होगा। क्योंकि हम लोग जो है रियल फाइटर जो है, जमीन की लड़ाई जो है, जमहूरियत की बहाली की लड़ाई जो है, वो हम लोग कर रहे हैं और हम आप लोगों के हकूक का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं ज्यादा बहुत लंबी बात हो गई, लेकिन कुछ बातें करना मैं जरूरी समझता हूँ। लेकिन आपको उजाड़ेंगे कल अल्ताफ बुखारी और उसकी पार्टी आपको बताएगी। आज आपको तंग करेंगे, कल हम एक से बदला लेंगे आप लोगों की तकलीफ का। तो मैं इन्हीं अल्फाज पे अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।